خیر، گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ فرانس میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک 17 سالہ الجیرین نوجوان کی پولیس نے اس کو قتل کر دیا، اس کو شوٹ کر دیا، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی موٹی بات کے اوپر اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رائٹس یعنی فسادات پھیل گئے فرانس میں، اور سڑکوں میں لوٹ مار ہوئی، گاڑیوں کو لوٹا گیا، دکانوں کو لوٹا گیا، پراپرٹیز میں آگ لگائی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرانس کے ایک شہر میں ایک لائبریری کو جلایا گیا۔ ظاہر ہے کہ لائبریری چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ ایک مشترکہ انسانی اثاثہ ہے۔ یعنی کسی کتاب کو آپ، کسی بھی کتاب کو، چاہے وہ شیطانی کی کتاب کیوں نہ ہو، آپ اگر وہ کتاب ہے تو آپ اس کا رد تو کریں، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو جلائیں۔ کیونکہ اگر آپ کتاب کو جلا رہے ہیں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس کتاب کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں اپنے فرسٹریشن کا اظہار صرف اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ میں اس کتاب کو جلاؤں۔ سویڈن میں یہی ہوا کہ ایک سابق عراقی جو اب اس وقت سویڈن کا باشندہ ہے، اس نے قرآن کریم کی ایک کاپی کو، مصحف کو اس نے جلایا عید کے دن۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس کے فرسٹریشن کا اظہار تھا، اور باقاعدہ سویڈش عدالت نے اس کو منظوری دی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ سویڈن کی گورنمنٹ اور وہاں کی جو عدلیہ ہے ان کے فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ چونکہ وہ ترکی کی وجہ سے نیٹو میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں تو لہٰذا ان کی کتاب جلا دو۔ جواب نہیں ہے، اور ملحدین نے اس کو بہت سیلیبریٹ کیا، بڑا اس کو سپورٹ کیا۔ تو یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ فرانس میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ لائبریری کو جلا دیا گیا، موب نے لائبریری میں آگ لگا دی، ہزاروں لاکھوں کی کتابوں کو جلا دیا۔ اس چیز کو جسٹیفائی کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ بات یہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن پھر اسلاموفوبیا کی جو فیکٹری ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے فوری طور پر سوشل میڈیا پر مورچہ سنبھالا اور کہا کہ مسلمان تو لائبریریوں کو آگ ہی لگاتے ہیں، مسلمانوں کا اور کام کیا ہے سوائے آگ لگانے کے کتابوں میں؟ ہماری نالندہ یونیورسٹی کو جلا دیا تھا، فلاں جگہ ہماری لائبریری تھی اس میں آگ لگا دی تھی، جبکہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ایک آدھ کسی نے، ظاہر ہے کہ یہ مشین پروپیگنڈا مشین ہے، اس قوم کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے، اور میں جب قوم کہتا ہوں تو اس سے مراد برہمنز ہوتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے ہی کی وجہ سے وہ مغل دور میں جب اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت تھی، اس زمانے میں وہ حکومت کے قریب تھے، تو پروپیگنڈا مشین ہے۔ تو انہوں نے، یہ کسی نے خبر دے دی یا کسی نے کہیں لکھ دیا ہوگا کہ جی مسلمانوں نے یا خلجی نے فلاں نے ایک لائبریری میں آگ لگائی تھی۔ تو اب یہ لوگ اس کو لے کر آئے کہ دیکھو انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، اب دوبارہ یہ لوگ فرانس میں لائبریری پر حملہ آور ہیں اور وہاں انہوں نے کتابوں کو جلا دیا۔ جبکہ دو واقعے ایسے ہیں کہ جو ہماری ماڈرن ہسٹری کا بلکہ بہت ریسنٹ پاسٹ کا حصہ ہیں۔ پہلا واقعہ تو خود بہار کا ہی ہے کہ جہاں ابھی چند مہینے پہلے باقاعدہ ایک مدرسے کی لائبریری میں، کہ جس میں بیش بہا اور بہت زیادہ قیمتی مینیوسکرپٹس تھے، ان مینیوسکرپٹس کو جلایا گیا، پوری لائبریری کو جلا دیا گیا۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ جواب تھا اس حملے کا جس کو خلجی نے کیا تھا، اور اگر اس کو تاریخی طور پر درست مان لیا جائے، اول تو وہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ واقعہ درست تھا، خلجی نے ان کی لائبریری پر حملہ کیا تھا، تو آپ تو بہت اخلاقی طور پر بلند و بالا ہیں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور زبردست آپ کا آئی کیو لیول، اور آپ تو بڑی سویلائزیشن، قدیم ترین سویلائزیشن سار آپ کی تو وہ حیثیت ہے، تو پھر آپ اس لیول پر کیوں گر گئے؟ دنیا تو اس وقت یہ جانتی ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے ایک مدرسے کی لائبریری کو جس طریقے سے شرپسندوں نے آگ کے حوالے کیا، وہ ایک فیکٹ ہے، چونکہ پوری دنیا نے اس کو، سارے یعنی خود نیشنلسٹ، جو ہندو نیشنلسٹ یا فار رائٹ کا جو میڈیا ہے، میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ لیکن خلجی نے جو کیا اس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہے، تھیوریز ہیں، تھیوریز غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اس کو کس نے دیکھا؟ چند لوگوں کی رپورٹ کے علاوہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، فرانس میں آ جائیے۔ فرانس میں جو لائبریری جلائی گئی
وہ دراصل ایک موب تھا، اور وہ موب مسلمانوں کا موب ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. فرانس جیسا ملک بھی اس موب کو مسلمانوں کا موب نہیں کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس میں اس وقت قیمتیں آسمانوں سے بات کر رہی ہیں، مہنگائی شدید ترین ہو چکی ہے، اور یعنی برا حال ہے. تو لوگ اپنے فرسٹریشن، اس میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ ان ملکوں کے اندر جب ہو جاتا ہے تو وہ ٹریگر کر دیتا ہے، اور لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں، عمارتیں جلاتے ہیں، مکانوں کو، دکانوں کو لوٹتے ہیں، گاڑیوں کو لوٹتے ہیں. تو یہ ایک موب ہے، اور اس موب کو اسلام سے کسی بھی ویسٹرن کنٹری نے، یہاں تک کہ فرانس جیسے اسلاموفوب ملک نے بھی اس کو اسلام سے نہیں جوڑا. لیکن انڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ اسلاموفوبز بڑے جوش میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو اسلام سے جوڑ دیا جائے تاکہ ایک اور ویپن مسلمانوں کے خلاف اور ان کی توہین کے حوالے سے ان کو مل جائے. لیکن دوسرا واقعہ جو آپ حضرات کے ذہن میں اور آپ حضرات کے علم میں لانا چاہوں گا، اور اس تعلق سے میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، میں وہی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. وہ ٹویٹ یہ ہے کہ 1962 میں جب الجیریا آزاد ہوا اور وہاں کے لوگوں نے ریفرینڈم کے نتیجے میں فرینچ گورنمنٹ سے آزادی لی، تو ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا OAS. اور OAS یہ ایک فرینچ کولونیل پیراملٹری تھی، یعنی نیم فوجی دستہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ الجیریا ہمیشہ فرینچ کالونی رہے. تو جو لوگ بھی الجیریا کی آزادی کی حمایت کر رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آرگنائزیشن اس مقصد سے بنی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک لائبریری جو یونیورسٹی آف الجیریا کی لائبریری تھی اس کو جلایا، اور اس آگ کے نتیجے میں 1,12,500 کتابیں 7 جون 1962 میں 1,12,500 کتابوں کو جلا دیا گیا. اس میں 4,000 مینیوسکرپٹس تھیں، یعنی جن کی کوئی کاپی دنیا میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اس واقعے کی مذمت پوری دنیا میں اس طرح ہوئی کہ بہت سے مسلم ممالک نے ڈاک ٹکٹ جاری کیے اس واقعے کی یاد میں کہ دیکھو اس دن ان لوگوں نے، ان دہشت گردوں نے ہماری لائبریری کو جلایا تھا. اور مسلمانوں کی لائبریری کوئی پہلی مرتبہ نہیں جلی. اگر بہار میں جلی ہے چند مہینے پہلے، اور 1962 میں جلی ہے 7 جون 1962 میں الجیریا میں، تو آج سے کوئی تقریباً 900 سال پہلے، میرا اندازہ ہے کہ 550 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت تاتاریوں نے، اور تاتاری اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بغداد کی لائبریری کو جلایا، لاکھوں جو مینیوسکرپٹس تھے ان کو دریا میں بہا دیا. تو بھائی مسلمانوں کی لائبریریاں جو اتنی عظیم الشان ہوا کرتی تھیں وہ وکٹم بنتی رہی ہیں اسلاموفوبس کا، کہ حملوں کا، آج بھی اور آج سے پہلے بھی. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا الزام مسلمانوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جی مسلمان لائبریریز جلاتے ہیں. تو لوگوں کو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور تاریخی حقائق سے وہ چیز میل کھاتی ہے